دوستو آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی تاریخی سفر پر جہاں ایک عہد کا اختتام ہوتا ہے اور ایک نئی صبح کا آغاز۔ یہ ایک کہانی ہے مہاراجہ ہری سنگھ کی، ایک تعلیم یافتہ، با اختیار اور اصول پسند حکمران جنہوں نے اپنے فیصلے سے جموں کشمیر کو ایک نیا مستقبل دیا، ایک جمہوری مستقبل۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی وفات 1925 میں ہوئی۔ ان کے بعد ریاست کی باغ دوڑ آئی نوجوان جدید سوچ رکھنے والے ہری سنگھ کے ہاتھوں میں۔ 1926 میں جموں کے مبارک محل میں ہری سنگھ کی تاج پوشی ہوئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن ان کے سامنے چیلنجز بہت تھے۔ فرقہ وارانہ توازن، تعلیم کی کمی، اقتصادی پسماندگی اور سیاسی بیداری کا فقدان، لیکن ہری سنگھ نے ان سب کا مقابلہ اصلاحات سے کیا۔ مہاراجہ نے لازمی تعلیم نافذ کی، بچپن کی شادی پر پابندی لگائی، خواتین کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے ہندو مسلم دونوں کے لیے مساوی انصاف کیا۔ نچلی ذاتوں کو مندروں میں داخلے کی اجازت دینا ان کا جرأت مندانہ قدم تھا۔ یہ سب ریاست کی فلاح و بہبود کی سمت ایک اہم پیش رفت تھی۔ 1934 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے پرجا سبھا قائم کی، ایک منتخب اسمبلی جس میں تمام مذاہب کے نمائندے شامل تھے۔ اس سبھا کا قیام اس وقت کی ریاستوں میں انوکھا اور جدید قدم تھا۔ انہوں نے جموں کشمیر کا پہلا تحریری آئین متعارف کروایا، جس میں شہری حقوق، عدل اور حکمرانی کا واضح نظام شامل تھا۔ 1940 کی دہائی میں ریاست میں سیاسی شعور بیدار ہو رہا تھا، سبھا میں عوامی نمائندے زیادہ فعال ہو رہے تھے، اور اسی دوران شیخ عبداللہ اور نیشنل کانفرنس عوامی سیاست میں ابھر رہے تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، لیکن ریاستی نظام کو برقرار رکھنا ان کے لیے اولین ترجیح رہی۔ جب 15 اگست 1947 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا تو جموں کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جو کسی میں بھی شامل نہیں ہوئی، بلکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے غیر جانبداری انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن 22 اکتوبر 1947 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں نے پاکستان کی مدد سے ریاست پر حملہ کر دیا۔ مظفر آباد میں خون بہا، خواتینیں اغوا ہوئی اور شہری بے گھر ہو گئے۔ اس حملے کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگی، لیکن بھارت نے شرط رکھی، الحاق، ایکسیشن، اور 26 اکتوبر 1947 26 اکتوبر 1947 کو معاہدے الحاق انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط ہوئے۔ یہ فیصلہ بھارت کے ساتھ الحاق کا تھا، ایکسیشن کا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو ریاست کو خود مختاری، ثقافت اور ترقی کے محافظ کے لیے ضروری بن چکا تھا۔ بھارت نے فوج بھیجی اور حملہ واروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سیاسی دباؤ بڑھا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست کی حکمرانی اپنے بیٹے کرن سنگھ کو منتقل کر دی، اور اس میں شیخ عبداللہ کو بھی شامل کیا گیا، اور ریاست میں ایک نئی جمہوری حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ہری سنگھ دہلی چلے گئے اور بعد میں ممبئی۔ ان کی زندگی کا باقی حصہ سیاست اور تنہائی میں گزرا۔ 22 اپریل 1961 22 اپریل 1961 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ممبئی میں آخری سانس لی، اور ان کی راہ کو توی دریا میں بہا دیا گیا۔ گویا وہ اپنے وطن میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئے۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک عہد، ایک طرز حکمرانی، ایک راج کا اختتام تھا۔ معاہدے الحاق کے بعد جموں کشمیر میں جمہوریت کی بنیاد پڑی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے فیصلے نے ریاست کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں قانون، جمہوریت اور ترقی موجود تھی۔ یہ فیصلہ وقتی نہیں، دور اندیشی پر مبنی تھا۔ اسی فیصلے کی وجہ سے آج ہم آزاد، جمہوریت اور ترقی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔